آج یہ جمعے کا موقع اس موقع کے تعلق سے بہت زیادہ اللہ رب العزت کا اگر شکر ادا کریں تو یہ کم ہے، اور ساتھ ہی اس جمعے کے ساتھ ایک چیز کا اور اضافہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان مبارک جا رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بلکہ پوری ایک سورت آپ کے درمیان تلاوت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے اور سیکھنے کی اور عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ دیکھا جائے کہ انسان قسم کس وقت کھاتا ہے؟ جب انسان کے اوپر کوئی بہت بڑی مجبوری آ جاتی ہے، سامنے والا اپوزٹ شخص اس کی بات کو یقین نہیں کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ قسم کھائے، اور قسم بات کو اور زیادہ پکی اور زیادہ پختہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی ہے وہ قسم کھائی ہے زمانے کی۔ اب انسان کے لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ کوئی قانون یہ اللہ رب العزت کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر انسان قسم کھانا چاہے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ انسان کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یعنی قسم انسان اس چیز کی کھاتا ہے جس کو انسان بڑا سمجھتا ہے کہ فلاں شخص یہ بات کو نہیں مان رہا ہے تو میں فلاں کا حوالہ دے کے کوئی بات کہوں جس سے سامنے والا یہ بات مان جائے۔ تو انسان کے لیے صرف یہ جائز ہے کہ اللہ اور رسول کی قسم کھا سکتا ہے، اور زیادہ قسم یہ نہیں کھانا چاہیے۔ جو انسان بات کو قسم کھاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، جو بہت زیادہ قسم کھائے وہ جھوٹا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ وہ ایک حد سے اسلام کی باؤنڈری سے اسلام کی جو دیوار ہے اس کو بنانے کا کام کر رہا ہے۔ گویا کہ اس نے اپنے قسم کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا کے اللہ کو جس چیز کی اس نے قسم کھائی ہے اس نے شریک کر لیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج ہم لوگ بہت قسم کھاتے ہیں، جگہ جگہ بات میں کیا کہتے ہیں قسم بخدا، بخدا۔ یہ بات جو لفظ ہوتا ہے یہ عربی میں قسم کے معنی استعمال ہوتا ہے، باللہ، تاللہ، واللہ، یہ اللہ کی قسم۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں قسم بخدا یا قسم خدا کی قسم۔
تو اس طریقے سے بات بات پر یہ قسم نہیں کھانا چاہیے. بہت زیادہ کا ضرورت پیش آ جائے تو انسان اگر قسم کھا سکتا ہے، لیکن صرف وہ قسم اللہ رب العزت کی کھا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے یہ قانون اللہ رب العزت کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے. اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں اللہ کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. اللہ جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری کائنات، روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھسٹ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے جس مذہب کا وہ ماننے والا ہو، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے ہیں. الانسان یعنی انسان چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے جس برادری، چاہے جس خطے سے، چاہے جس قریے سے تعلق رکھنے والا ہو، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے رہے، حق بات پر جمے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے رہے اور صبر بھی کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو مستثنیٰ فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان کے علاوہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. 4 لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ پر، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد 2 چیزیں اور فرمائی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ نیکی کا حکم بھی کرتے رہے، حق بات کا حکم بھی کرتے رہے، اور حق بات کی وصیت بھی کرتے رہے، حق بات پر جمے بھی رہے، اور جو ان کے اوپر مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں پر صبر کرتے رہے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، علی الاعلان، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹنکے کی چوٹ پر حق کو پیش کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو بھی چیزیں ان کے درمیان پیش آئیں ان تمام چیزوں کے اوپر وہ صبر کرتے رہے. اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو گھاٹے کے اندر، پوری انسانیت کو نقصان کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ اس وقت مسجد کے اندر آئے ہیں، ہم اس مسجد کے اندر آئے ہیں. 1 ہفتہ پہلے اس مسجد میں جمعے کے دن ہم آئے تھے، پھر اس کے بعد 1 ہفتہ کے بعد اس بات یہاں آئے ہیں. اب یہ ہماری موجودگی اس بات کی دلالت اس بات کو بتا رہی ہے کہ مولوی ثاقب صاحب اپنی زندگی کا 1 ہفتہ کم کر چکے ہیں. جب ایک پہلا آیا تھا تو 1 ہفتہ میری زندگی زیادہ تھی. آج یہاں آنا، یہ آپ کا یہ وجود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ آپ 1 ہفتہ اپنی زندگی کے دنوں کو 1 ہفتہ اپنی زندگی میں آپ کم کر چکے ہیں. اس میں انسان ہر وقت زندگی کا ایک حصہ، ایک اپنا وقت انسان کم کرتا جا رہا ہے. اور سے سن لیجیے کہ اگر انسان جائے گا مرنے کے بعد، اپنی موت سے انسان قریب ہو رہا ہے، مرنے کے بعد انسان سے تو 2 جگہوں پہ جائے گا، یا تو انسان جنت کے اندر جائے گا یا انسان جہنم کے اندر جائے گا. اگر ہم جنت کی طرف پڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ بات اچھی ہے، یہ بات کامیابی کی بات ہے. لیکن اگر ہم جہنم کی طرف پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ خسارے کی بات ہے، بہت زیادہ نقصان کی بات ہے. اسی لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ پر. ایمان یہ آج کا ایمان ان لوگوں کا ایمان نہیں جو رمضان کی پہلی تاریخ میں تو ہم کو بہت دکھتا ہے، ہماری مسجدیں بھر جایا کرتی ہیں، لیکن رمضان کے نکلنے سے پہلے، رمضان کے دنوں کے اندر جہاں 15 سے 20 تاریخ کراس کرتی ہے، ہماری مسجدیں پھر وہی کا حال ہو جاتا ہے. یہ ایمان ہے ہمارا.
اگر انسان ایک محلے کا رہنے والا شخص اگر وہ روزہ رکھ لیا، آپ یہ کہیں گے کہ فلاں صاحب ہاں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، فلاں صاحب یہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ یہ نہیں رکھتا ہے۔ ہاں کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو الگ کیا ہے۔ صرف انسان کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کے لیے اجرت یہ مجبوری ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر رمضان کا تعارف فرمایا تو آگے دو چیزوں سے ارشاد فرمائے کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے اگر انسان روزہ نہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھے، لیکن ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے جو انسان کو روزہ رکھنے سے روک دے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دو چیزیں فرمائی، ایک تو انسان بیمار ہو، بیماری کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو تو انسان روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انسان سفر کے اندر ہو، اگر انسان مزدوری کرتا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر انسان کوئلے کی کھان کے اندر مزدوری کرتا ہے جہاں پہ اس کو 1 گھنٹہ بغیر پانی کے رہنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایسی کھان کے اندر انسان کام کرتا ہے کہ کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا گیا کہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ صرف روزہ دو چیزوں میں چھوڑنا جائز ہے۔ ایک چیز کیا ہے کہ انسان بیمار ہو، وہ خدان کے اندر کام کرنے والا وہ بیمار نہیں ہے، دوسرا کی سفر کرنے والا، وہ خدان کے اندر کام کرنے والا، وہ مزدوری کرنے والا، دھوپ میں اپنے آپ کو سکھانے والا، وہ نہ تو بیمار ہے نہ تو سفر پر ہے، اس کے اوپر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو گنہگار ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ بعض اب جو ہے روزہ رکھنے کا تو کیسے رکھ سکتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، دھوپ کے اندر کا کام ہوتا ہے، تو یقیناً وہ روزہ رکھے، اس کے اوپر روزہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں سے اس کو پتا چل جائے کہ ہاں اب کچھ میرے اندر کام نہیں ہے، اب یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں رکھ سکتا ہوں کہ میں بغیر پانی کے زندہ رہ سکوں، اب یہاں پر یہ علماء نے اور شریعت نے ہمارا یہ حکم دیا ہے کہ اب اس انسان کے اوپر ضروری ہے کہ روزے کو توڑ دے اور وہ اپنے اس روزے کی قضا بعد میں کر لے، لیکن انسان روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ آج کتنی چھوٹی چھوٹی سی بات میں روزے کو چھوڑ دیا۔ ایمان کو اس ایمان تھا کہ فضل بن عیاض کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس وقت بات ہے وہ چوری کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ ڈاکو تھا، ایک محزن تھا، جب کسی گھر کے دروازے کو کھلانتا ہے، ایک آواز سنتا ہے کہ اپنے شخص تلاوت کر رہا تھا یہ قاری قرآن اور وہ پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کو وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی خشیت سے ڈر جائیں؟ فوراً فضل بن عیاض اپنے فوراً چیخ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک یقیناً بڑا کیوں نہیں الآن، ہاں یہ وقت وہ قریب آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں۔ یہ اس ایمان والے ہوا کرتے تھے جو ایک قرآن کی آیت سن کر اپنی زندگی کو بدل لیا کرتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا فضل بن عیاض کا قصہ میں ایک جھلک میں نے آپ کے درمیان پیش کی۔ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، رہزن تھے، راستے میں کافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، گھروں کے اندر نقب لگا کے چوری کیا کرتے تھے، اتنے بڑے فوج کے ساتھ حملہ کیا کرتے تھے کہ زمانے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جس کے گھر کے اوپر، جس قافلے کے اوپر فضل بن عیاض حملہ کر دے تو اس قافلے کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ شخص ایک قرآن کی آیت سنتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں۔ یقیناً فوراً وہ سیکھتے ہیں کہ یقیناً اے اللہ رب العزت، یقیناً وہ وقت آ گیا ہے، فوراً توبہ کرتے ہیں، وہ تمام سنان لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں، اور 5ویں صدی کے ایک بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایک بڑے وقت کے ولی کے طور سے لوگوں کے درمیان وہ جانے جاتے ہیں، جن کو عابد الحرمین کہا جاتا تھا، جو سب سے زیادہ اس وقت کے اندر عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ وہ ایمان والے تھے کہ اگر ایک آیت کو سنتے تھے تو ان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ اگر انسان
انسان ایک آیت سن کے بھی اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کی زندگی آج بھی بدل سکتی ہے. اگر انسان بدلنا چاہے تو ایک آیت اس کے لیے کافی ہے. اگر انسان بدلنا نہ چاہے تو 6666 آیتیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں وہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے. انسان تبھی بدل سکتا ہے جب وہ خود بدلنے کی کوشش کرے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ رب العزت نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی نہ خود جس اپنی حالت کو بدلنے کا احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے. آج ہی یہ الوداع کا دن ہے. الوداع حالانکہ الوداع کسی چڑیا کا نام نہیں ہے, یہ بس آخری جمعہ ہے, لوگوں نے اس کو الوداع کے نام سے موجود کر دیا, وہی میری زبان سے نکل گیا. کوئی خاص اس میں فضیلت نہیں ہے. جس طرح عام جمعہ ہے رمضان کی اس طرح یہ بھی جمعہ ہے, کوئی خاص فضیلت الوداع کی نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ الوداع ہے, یعنی الوداع کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, رمضان مبارک سے روزے ختم ہو جائیں گے, شہری کا وہ بہترین سما ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گا, اور حافظ جی کے پیچھے جو ہم تراویح کی 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے وہ چاشنی ہم کو میسر نہیں آئے گی, وہ شہری کا جاگنا ہم کو نہیں ملے گا, وہ مغرب بعد روزہ افطار کے بعد جو خوشی ملتی تھی وہ خوشی ہم کو نہیں ملے گی. یہ تمام چیزوں کو اگر چھوڑ دینے کا نام الوداع ہے تو الوداع اس چیز کا بھی نام ہے کہ رمضان سے ہم نے جن گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا اور جن سے نہ بچا سکے کم از کم الوداع کے ذریعے سے ان گناہوں کو ہم الوداع کر دیں. الوداع نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا, الوداع نام ہے معصیت سے توبہ کرنے کا, الوداع نام ہے اپنے آپ کی زندگی کو بدلنے کا. اگر یہاں سے عزم کر کے ہم اٹھیں کہ اپنی زندگی کو بدلیں گے تو یقیناً الوداع بھی آج سے الوداع ہو جائے گا. اور رمضان المبارک کا جو ثواب ہے, رمضان المبارک کا جو پریکٹسنگ طور کی ہدیہ ہم کو دیا گیا تھا وہ پریکٹس بھی ہماری پوری ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام کی ہوئی بات